اور روایات ہیں بس۔ نکاح کا میں نے کہا، موت پہ آپ اپنے مردوں کو زمین میں دفنا دیتے ہیں، باقی لوگ جو بھی کرتے ہیں آپ قبر بنا کے اس کو مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر روایات ہیں، آدمی مر جاتا ہے تو بس عدت آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، ادھر 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 ادھر، بس یہ وہ، بس تو ایک رسمی سی بات ہے۔ اسلام بس آپ کی ساری زندگی بیوی شوہر سے لڑتی رہی، شوہر مرا تو عدت میں بیٹھ گئی، خاموش ہو گئی، یا جو بھی ہے، یعنی ساری زندگی اس نے شوہر سے مخالفت میں گزاری، ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں، یا تو لیکن بس وہ ہے کہ عدت بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کا مقصد ہے۔ دیکھیں، ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا نہ ہماری منزل ہے، نہ بن سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ ساری زندگی آپ دنیا کے لیے، دنیا کی سوچ میں گزار دیتے ہیں، موت کے وقت یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاج چلے گا بنجار۔ زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی دھول ہے، اور دین اسلام ہمارے لیے چند روایات کا نام ہے، بس روایات اور چند رسومات۔ اور یہ روایات، نکاح کرتے ہیں تو آپ ہندوؤں کی طرح پھیرے نہیں لگاتے، خوب پرتعیش شادی ہے اور ڈھول باجے یہ وہ، لیکن نکاح کے وقت جو ہے بس آپ کہتے ہیں خاموش خاموش خاموش، اور پھر چند جملے جب امام پڑھا دیتا ہے تو بس پھر وہ دینگا مشتی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہماری زندگی، اسلام ہمارے لیے چند باتوں پر مشتمل ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمہ تو روایتی ہے، اور روایات ہیں بس۔ نکاح کا میں نے کہا، موت پہ آپ اپنے مردوں کو زمین میں دفنا دیتے ہیں، باقی لوگ جو بھی کرتے ہیں آپ قبر بنا کے اس کو مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر روایات ہیں، آدمی مر جاتا ہے تو بس عدت آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، ادھر 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 ادھر، بس یہ وہ، بس تو ایک رسمی سی بات ہے۔ اسلام بس آپ کی ساری زندگی بیوی شوہر سے لڑتی رہی، شوہر مرا تو عدت میں بیٹھ گئی، خاموش ہو گئی، یا جو بھی ہے، یعنی ساری زندگی اس نے شوہر سے مخالفت میں گزاری، ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں، یا تو لیکن بس وہ ہے کہ عدت بہت ضروری ہے، گھر سے نہیں نکلنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، یہ روایات ہیں بس۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر اہم ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اسلام چند روایات کا نام نہیں ہے۔ پوری زندگی اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، بہرحال زندگی کے مقصد کے میں بارے میں بات کر رہا تھا، اور یہی میرا موضوع ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہمیں اللہ، ہمارا خالق اللہ ہے، اور ہمارا رب بھی اللہ ہے، ہماری اس وقت بھی پرورش اللہ فرما رہا ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، اس وقت ہماری تمام باتیں، تھوڑا سا اختیار ہے، باقی آپ کا اپنے جسم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کے بال بڑے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
اپنے ناخنوں پر آپ کا اختیار نہیں ہے، جو نوالا آپ حلق کے نیچے اتار لیتے ہیں اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اپنی صحت اپنی بیماری آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور آپ کی عمر کا بڑھنا اور اس میں تبدیلیاں آنا جسم میں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے تھوڑا سا اختیار ہے، اس بات پر غور کریں کہ بھئی رویہ کیا ہوگا، بس اس کا شکریہ کا زندگی ہوگی کہ ناشکری کی زندگی ہوگی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب یہ راستے پر چلے یا نہیں چلے، بس یہ اختیار ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انکار یا اقرار، ہمارا انکار ہے۔ بہرحال زندگی کا مقصد ایک تو میں آپ کو کہہ رہا تھا دنیا نہیں ہے، اور یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ چند متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تھوڑی زندگی ہے، اس کے بعد موت کیا ہے، یہ اصل زندگی شروع ہونے کا نام ہے۔ نتائج شروع ہو جاتے ہیں، نتائج دیکھیں، جزوی طور پہ آپ دنیا میں بھی بھگتتے ہیں، بھگتنے پڑتے ہیں، اچھے یا برے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو پھر نتائج شروع ہو جاتے ہیں، اختیار ختم ہو جاتا ہے، آپ کا اپنے جسم پر اختیار ختم ہو جاتا ہے، جسم کو، زندگی کو آپ دنیا کی زندگی کو خیر آباد کر دیتے ہیں۔ خیر، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ بات محسوس کریں، یقین کریں کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دیکھیں یہ باتیں بڑی مجھے سمجھانی یا کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم سب ایک یقین کا شکار ہیں کہ زندگی یہی ہے۔ اب جو کسی اور زندگی کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا سمجھانا اور اس کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آتی یہ باتیں سمجھ۔ اللہ کی باتیں ہماری سمجھ سے بالا ہیں، قرآن میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، قرآن کے پاس بھی آپ نہیں پھٹکتے، قرآن کا بیان ہو رہا ہے آپ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھ لیں عام طور پہ، دیکھیں ہماری منزل دنیا نہیں ہے، انسان تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ہیں ہم، اللہ کے پاس واپس جائیں گے، لیکن دنیا میں ایک کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں جنت برائے فروخت ہے۔ جنت نہیں کمائی تو پھر آپ نقصان کا شکار ہو جائیں گے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ آپ نے جنت کا سودا کرنا ہے اللہ سے، ذہن بنانا ہے، نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، اللہ سے بیعت کرنی ہے، رسول کے ذریعے، نائب رسول کے ذریعے، اور پھر رخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ رخ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہوں جس نے زمین آسمان پیدا کی ہیں، مشرک نہیں ہوں میں۔ یکسو نہ ہوئے تو آپ مشرک ہوں گے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یکسو، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اور دین، زندگی اس کے لیے خالص کر دو۔ الا للہ الدین الخالص، دیکھو زندگی اللہ کے لیے ہے خاص، ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دی ہے کہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنائیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، رخ اللہ کی طرف کریں اور زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر آپ نے باطل کو منزل بنا لیا، دنیا کو اہمیت دے دی، تو آپ جہنمی ہیں۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ کون ہے ایسا کرنے والا؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ سرکشی کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، اللہ جو چاہے کہے، رسول جو چاہے ہمیں تربیت دے، نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں
آخرت کی اہمیت اگر ہو تو آپ کے لیے پھر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اہم ہوگا. ہمارے لیے تو قرآن کی تو اہمیت ہی نہیں ہے. قرآن دین ہے مکمل. ہمارے لیے ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، صدیاں ہو گئی، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کا مقصد تو ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے. عام خاص، بچہ بوڑھا جوان، سارے لوگ آپ دیکھ لیں، باتوں سے پتہ چلتا ہے، باتوں سے، رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے. اہل نظر پتہ چلتا ہے نا. یہ ویسے تو ہم یہ غافلین کا ٹولہ ہے اور ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ تو صاف پتہ چلتا ہے ان کو، باتوں سے، رویوں سے، یہ وہ نا. بہرحال دیکھیں، مختصر طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا دھوکے کا شکار نہ ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان. پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دیکھو میرا وعدہ سچا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم نقصان کا شکار ہو جاؤ. اور مختصر بات یہ ہے کہ حقیقت کو جان کر، سمجھ کر زندگی گزاریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تم اپنے لیے کرو گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کو قبول کر لو گے، میں نے اس کی تفصیل کی ہے، تو یہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہوگا. تمہیں دنیا میں بھلائی عطا کروں گا. ان احسنت، پھر وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی بات آ گئی. ان احسنتم، اگر تم اچھا رویہ، اچھی نیت کر کے زندگی گزارو گے تو یہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نیت بدل لو، باطل کو مقصود بنا لو، تو اس کا وبال تمہیں ملے گا، اس کا اثرات تم پر ہوگے. پہلے دنیا میں پریشان حال، بدحال زندگی گزارو گے. تو بس یہ دیکھیں، مختصر بات ہے، اور یہ باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا ان باتوں کو لیتے ہیں یا سوچتے ہیں یا ان پر عمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل